جب بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کھڑی ہوئی اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اندر اس فرشتے کے ساتھ تھے، تو بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں کہ سیدنا امام حسین چھوٹے تھے، کھیلتے ہوئے دوڑتے ہوئے آئے اور مجھ کو ہٹا کر اندر حجرے میں داخل ہو گئے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی اپنے پیارے فرزند امام حسین کو دیکھا تو فوراً ان کو لے کر گود میں بٹھا لیا۔ تو جب فرشتے نے دیکھا تو کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو آج ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو وہ دے کر بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے حبیب، آپ کے اس پیارے نواسے کو آپ کی امت زمین کربلا میں آپ کے بعد شہید کر دے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ جبرائیل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور فرمایا یا رسول اللہ، آپ صبر فرمائیے، میں اس جگہ کی جہاں پیارے امام حسین شہید ہونے والے ہیں آپ کو وہاں کی مٹی لا کر دیتا ہوں۔ یہ فرماتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں اور اس جگہ جہاں پر امام حسین کا خون گرنے والا ہے وہاں کی مٹی اٹھا کر لاتے ہیں اور حضور کے سپرد کرتے ہیں۔ جب فرشتے چلے گئے، بی بی ام سلمہ تشریف لائیں اندر، تو کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار کے آنکھوں سے آنسو رواں ہیں اور حضور فرماتے ہیں کہ اے ام سلمہ، یہ لو مٹی، یہ ایسی مٹی ہے کہ جو جب خون بن جائے گی تو تم سمجھ جانا کہ یہ میرا پیارا بیٹا امام حسین شہید کر دیا گیا ہے۔ تو ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے اس مٹی کو ایک شیشے کے گلاس میں رکھ لیا اور اس کو ہر روز دیکھا کرتی اور کہا کرتی کہ اے مٹی، جس دن تو خون بن گئی تو جان لے وہ دن بہت ہی بڑا عظیم دن ہونے والا ہے، بہت ہی بڑا ہم پر شاق گزرنے والا ہے۔ تو حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کے حبیب نے جہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دی، وہیں آپ کو پتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی خبر دے دی کہ امام حسین کو کون شہید کرنے والا ہے۔ آج کے بعض جہلا جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جنگ کربلا کوئی دین کے لیے نہیں بلکہ ایک سیاسی جنگ تھی اور دو شہزادوں کی جنگ تھی جو اقتدار کے لیے لڑ رہے تھے اور ایک کو فتح ہوئی اور ایک کو شکست ہوئی، یہ کہنے والے بے انتہا احادیث سے بے بہرا ہیں اور انہیں احادیث کا پتہ ہی نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر جلد 8 صفحہ نمبر 231 میں روایت فرماتے ہیں، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا یزال امر امتی قائما بالقسط حتی بمثلہ رجل من بنی امیہ یقال له یزید۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ، تم دیکھ لو میرے وصال کے بعد، میرے محبوب کے وصال کے بعد اور میرے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ایک مدت تک میری امت کے معاملات صحیح چلتے رہیں گے، میری امت کے معاملات میں عدل و انصاف چلتا رہے گا، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس میں ایک بنو امیہ کا نوجوان اٹھ کھڑا ہوگا، ایک بنو امیہ کا بے انتہا شریر نوخیز اٹھ کھڑا ہوگا، ایک نو عمر شخص اٹھ کھڑا ہوگا جو میری امت میں فتنہ ڈالے گا اور میری امت کے امن و سکون کو توڑ دے گا اور میرے پیارے حسین کو شہید کرے گا۔ تمہیں پتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ اس کا نام کیا ہوگا؟ تو سرکار فرماتے ہیں کوئی اور نہیں بلکہ بنو امیہ میں سے اس کو یزید کہا جائے گا، اس کا نام یزید ہوگا۔ تو حضرات گرامی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام تک بتا دیا کہ ایک ایسی نحوس اور منحوس ذات آنے والی ہے جس کو یزید کہا جائے گا، وہی میرے پیارے حسین کو شہید کرے گا۔ تو حضرات گرامی، یہی وجہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نہ صرف آپ کی شہادت کے بعد مشہور ہوئی بلکہ آپ کی شہادت سے کئی سال پہلے سے آپ کی شہادت مشہور چلی آتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم